Hello, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. And today is 29th episode of Horror Stories and this is second part of this story. تو جلدی سے میں ایک ریکیپ دے دیتی ہوں. کل کی کہانی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ 4 دوست جو کہ گاؤں کے شرارتی بچے کنسیڈر ہوتے تھے اور ان کو لوگوں کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا، اور کس طرح سے انہوں نے ایک بوڑھی اماں کو تنگ کیا. وہ بوڑھی اماں کوئی معمولی اماں نہیں تھی، بلکہ ان کے گھر ایک جن رہتا تھا جو ان کی حفاظت کرتا تھا، جو لوگوں کو ان کو تنگ کرنے سے روکتا تھا اور ان کو ہر مصیبت سے بچاتا تھا. لیکن لوگ اس بارے میں کچھ جانتے تھے اور کچھ کو یہ سب باتیں جھوٹ لگتی تھیں. ان بچوں نے بھی یہی چیزیں ایکسپلور کرنے کے لیے جب اس گھر میں گئے بوڑھی اماں کے، تو ان لوگوں نے کیا دیکھا، ان کو یہ سب باتیں مذاق لگ رہی تھیں. چونکہ بوڑھی اماں جو تھیں وہ بہت نمازی پرہیزگار تھیں، لیکن وہ آنکھوں سے نابینا تھیں، تو وہ جن ان کی رکھوالی کیا کرتا تھا. ایک دم سے جب معاملات چینج ہوئے اور وہ بچے ڈر سے گئے کس طرح سے، پھر انہوں نے اپنی جان بچائی اور 2 دوستوں نے جان بھی گنوائی. وہ دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا. تو بنا دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو. اب تک آپ نے دیکھا کہ 2 بچے جو تھے وہ گھر کے اندر ہی رہ گئے تھے اور 2 باہر چلے گئے تھے. جب ندیم اور ارسلان اندر ہی رہ گئے تو ایک دم دروازہ بند ہو گیا اور دونوں کی جان ہی نکل گئی. تیز ہوائیں چلنے لگیں. دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے. بوڑھی اماں کو کسی غائبی چیز نے آ کر اٹھایا اور وہ بچے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. اب جو باہر تھے وہ کہنے لگے کہ چلو جلدی باہر نکلو، دروازہ کیوں بند کر لیا ہے، کوئی آ جائے گا، یہ وقت مذاق کا نہیں ہے. ڈر کے مارے دونوں کی آوازیں تک نہ نکل رہی تھیں اور کہنے لگے کہ یار یہاں سچ میں کوئی چیز ہے، دروازہ ہم نے نہیں بند کیا، کنڈی تک نہیں لگی، مگر دروازہ بند ہے اور کھل ہی نہیں رہا. اب طاہر اور سلیم بھی سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہی ہے. انہوں نے بہت کوشش کی دروازہ کھولنے کی اور کرتے رہے. اتنے میں بوڑھی اماں کے دروازے کے پاس ایک بہت بڑا گملہ لگا ہوا تھا کہ اچانک وہ گملہ ایک بہت ہی بڑے خوفناک شکل کے جن میں بدل گیا اور اس نے اماں سے کہا کہ ماں میں آ گیا ہوں، ابھی آپ کو تنگ نہیں کر پائیں گے. تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ ان کو بری سزا دینا بیٹا، انہوں نے بہت ستایا ہے مجھے، انہیں عبرت کا نشان بنانا. یہ سن کر دونوں رونے لگے. ندیم بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا اور درخت کی ٹہنی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر کے بے ہوش ہو گیا اور اس کے سر پر بہت زور کی چوٹ آئی. ارسلان جو کہ یہ سب دیکھ رہا تھا، جیسے ہی اس جن نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ لمبا ہوتا گیا اور اس کی گردن دبوچ لی. اس نے وہ یہ دیکھ کر ڈر گیا. وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ خوف کے مارے اس کا دل ہی بند ہو گیا. اس نے ایک چیخ ماری اور موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی. اس کے بعد جو دوست دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے ان سے دروازہ نہ کھلا. جب انہوں نے چیخ سنی تو وہ ڈر گئے. اس بوڑھی اماں کے گھر کا دروازہ بہت بڑا تھا. اتنے میں جب انہوں نے اس دروازے کے اوپر سے خوفناک جن کا بس سر دیکھا تو وہ وحشت کے مارے وہاں سے بھاگ گئے. وہ یہ تسلیم ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ڈر کے مارے سلیم کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور وہ جن کا سر ان کو دیکھ کر گھور رہا تھا. سلیم اس قدر ڈر چکا تھا کہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے سامنے ان کے گاؤں کی بہت ہی بڑی نہر تھی. اس میں چھلانگ لگا دی. وہ چھوٹا 5th کلاس کا بچہ تھا، اس کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا. اس کے بعد بچا صرف طاہر، جس نے مڑ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا. پھر اس کو لگا کہ شاید پیچھے کوئی نہیں ہے. جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اسے وہ جن نظر آیا. تو کبھی جن اس کے آگے نظر آتا تو کبھی اس کے پیچھے لگ جاتا. وہ گھر کے دروازے تک بہت مشکل سے پہنچا اور جیسے ہی وہ اندر پہنچا دروازے کے پاس ہی بے ہوش ہو گیا. سب گھر والوں نے فوراً گھبرا کر اسے پانی کے چھینٹے مارے اور پوچھا کہ کیا ہوا. اس نے سب ڈرتے ہوئے بتایا. ان سب بچوں کے گھر والے بھاگتے ہوئے پہنچے، پتہ کیا تو طاہر نے بتایا کہ ایسے اس اماں کے گھر گئے تھے. جب وہ سارے لوگ وہاں پہنچے تو جو دیکھا وہ منظر دیکھ کر ماں باپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ندیم جو کہ درخت کے نیچے گر کر بے ہوش تھا، اس کو اٹھا کر ہسپتال لے کر گئے. ارسلان کو جب چیک کیا تو وہ مردہ ملا. اس کے ماں باپ بہت زیادہ رونے لگے. تب اس اماں نے بتایا سب کو
کہ اس طرح سے آپ کے بچے میرے ساتھ یہ سب کر رہے تھے، مجھے ذلیل کرتے تھے، صبح و شام آ کر تنگ کرتے تھے، دروازے بجا کر جاتے تھے۔ میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں اور میں ایک ضعیف اور نابینا خاتون ہوں، لیکن ایک جن زادہ میرا بیٹا بنا ہوا ہے۔ اس نے مجھے جب یہ دیکھا اس حال میں کہ یہ سب میرے ساتھ یہ کرتے ہیں تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے ان کا یہ انجام کر دیا۔ خیر، ماں باپ کے پاس اب سوائے پچھتاوے کی کچھ بھی نہیں تھا۔ اب سلیم کے ماں باپ نے اس کو بہت ڈھونڈا، پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، پوری گلی گلی میں ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ ساری رات گزر گئی، اگلا بھی پورا دن گزر گیا، لیکن پھر اگلی رات کو جا کر نہر میں سے سلیم کی لاش ملی۔ سلیم کے ماں باپ پر تو جیسے قیامت ہی گزر گئی ہو۔ ادھر طاہر سخت صدمے میں تھا اور وہ خوف کی حالت میں تھا، اس کو چپ سی لگ گئی تھی۔ ندیم کو بہت گہری چوٹیں آئی تھیں اور اس کی کچھ ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں اور بہت بری قسم کا فریکچر بھی آیا تھا۔ آج اس واقعے کو 5 سال ہو گئے ہیں اور ان چاروں دوستوں نے اپنی زندگیاں برباد کر لیں۔ 2 دوست تو جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے اور 2 کی زندگی اب موت سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ اب وہ دونوں بہت بدل گئے ہیں، نہ وہ کسی کو تنگ کرتے ہیں۔ اس واقعے سے انہوں نے بہت نصیحت حاصل کی۔ اب ان میں ہمت ہی نہیں رہی کہ وہ یہ سب کر سکیں، اور ان کے ماں باپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں اور اپنے بچوں پر غور رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سو دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو۔ یہ تھی ہماری آج کی کمپلیٹ کہانی۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آئی ہے تو لیٹ می نو ان کامنٹ سیکشن، اینڈ گو اینڈ سبسکرائب مائی چینل فار مور سچ ویڈیوز اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ٹائم پر ملتے رہیں۔ ملتے ہیں دوبارہ نئی ایپیسوڈ میں نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔